السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی کے سیریز میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم آپ کو راستے کے آداب بتانے جا رہے ہیں۔ سامعین کرام، راستہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے ہمارے لیے راستے بنا دیے ہیں تاکہ ہم اپنی منزل کو پہنچ سکیں، اپنے مقاصد کو پورے کر سکیں اور اپنے کاموں کو انجام دے سکیں۔ یہ اسلام ہی کی شان ہے کہ وہ ہمیں راستہ چلنے کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں اللہ فرماتا ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راستے میں نرمی سے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول بہت وقار سے چلتے تھے، ذرا جھک کر چلتے تھے جیسے کہ اوپر سے نیچے اتر رہا ہو۔ جب کسی سے ملاقات کرتے تو سب کی طرف متوجہ ہوتے تھے، سب کی طرف مسکرا کر دیکھتے تھے، بات کا آغاز سلام سے کرتے تھے۔ آج کے نوجوانوں کو سب سے پہلے راستے میں چلنے کے آداب ہی سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ نے سورہ لقمان میں کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ حضرت لقمان نے چلنے کے طریقے بیٹے کو سکھایا۔ اس اکڑ میں آدمی کا سینہ تان کر چلنا بھی شامل ہے، تیز رفتار گاڑی چلانا بھی شامل ہے، کیونکہ جب آدمی تیز چلاتا ہے تو اس میں قسم کا غرور پیدا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کو پیچھے کر دیا، کوئی اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس طرح تکبر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا تیز رفتار گاڑی چلانا تکبر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دوستو، تیز رفتار گاڑی چلانے سے یہ نرمی کے خلاف ہے، جبکہ راستے میں نرمی سے چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ راستے میں چلیں تو نگاہیں نیچی رکھ کر چلیں، راستے میں چلتے ہوئے خواتین پر نظر نہ ڈالیں، راستے میں نہ ٹھہریں، راستے میں گاڑی پارک نہ کریں جس سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے، دوسروں کے راستے کو بند نہ کریں۔ گھروں میں فنکشن کی وجہ سے سارا دن راستہ بند کر دینا، رات بھر بند رکھنا، صبح میں ساری چیزیں راستے میں رکھ کر سو جانا، یہ انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے۔ دوستو، کچھ نوجوان راتوں میں گلی کوچوں میں درمیانی راستے میں گاڑیاں پارک کر کے باتیں کرتے بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ انتہائی بد اخلاقی کی بات ہے۔ عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر گھر والا اپنے گھر کے سامنے کار یا بڑی گاڑی کھڑا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے گاڑی والے وہاں سے گزر نہیں سکتے۔ ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ دوسرے لوگ گزر سکتے ہیں یا نہیں، صرف ان کو اپنا مطلب چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کے سامنے بڑے بڑے سپیڈ بریکر بنانا چاہتے ہیں، اتنے بڑے اور اتنے اونچے بناتے ہیں کہ گاڑی آف ہو جاتی ہے۔ انہیں بھی لوگوں کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ دوسروں کی تکلیف کا احساس رکھنا ایک مومن کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دوستو، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع کیا تو صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارا بیٹھنا ضروری ہے، بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فوراً کہا، اگر ایسی ہی بات ہے تو راستے کے حقوق بھی ادا کرنا ہوگا۔ راستے کے حقوق کیا ہیں؟ نگاہیں نیچے رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا اور بھلی بات کہنا، بری بات سے روکنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کا سارا کچرا لا کر روڈ پر ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر صاف ہو گیا۔ یہ ان کی ناسمجھی اور نادانی ہے۔ دوستو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کے سامنے کچرا نکال کر بازو والوں کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں، یہ بھی بڑے نادان لوگ ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں۔ اگر کوئی ہٹانے کے بجائے ڈالتا ہے تو اس سے بڑا نادان اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی راستہ بھٹک جائے تو اس کو راستہ بتانا ہوگا۔ کچھ لوگ اپنے گھروں کو اپنی حدود سے آگے بڑھا کر بناتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے۔
کچھ لوگ راستوں میں اپنی دکان آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ راستے میں سگنل کو نہ توڑیں دوستو، دوسروں کی گاڑیوں کو اوورٹیک کرنے کے لیے تیز رفتاری سے نہ چلائیں، دوسروں کی جان خطرے میں نہ ڈالیں، اسپیڈ بریکر پر دھیرے دھیرے آگے بڑھیں اور تیز چلا کر دوسروں کے لیے خطرہ نہ بنیں۔ پیدل چلنے والوں کا خیال کرتے ہوئے گاڑی چلائیں، روڈ پر اگر پتھر وغیرہ ہو تو ہٹا دیں، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو تو وہاں سے ہٹا دیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی اسرائیل کا ایک آدمی راستے سے کانٹے کی ٹہنی کو ہٹا دیا تھا کیونکہ اس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ نے اس کا شکر ادا کیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ جب آپ راستے سے گزرتے ہیں، گاڑی پر ہوں، کوئی آپ سے لفٹ پوچھے، اگر مناسب سمجھیں تو ضرور بٹھا لیں۔ کوئی بچہ اسکول کو پیدل جا رہا ہے، آپ گاڑی پر جا رہے ہوں تو ضرور اس کو لفٹ دیں۔ کوئی ضعیف آدمی پیدل چل رہے ہوں تو آپ ان سے پوچھیں کہ چاچا کہاں جانا ہے، اگر آپ ہی کے راستے پر وہ صاحب جا رہے ہیں تو ضرور ان کو لفٹ دیں، ان کے لفٹ مانگنے کا انتظار نہ کریں، ان کے بڑھاپے کا لحاظ رکھتے ہوئے خود آپ ان سے پوچھ لیں کہ چاچا کہاں جانا ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میری گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں، اس طرح کی بات ان سے ضرور کریں۔ راستے میں کار میں جا رہے ہوں تو اچھے علماء کرام کے آڈیو بیانات ضرور سنیں یا تلاوت سنتے رہیں، یا اگر آپ کو قرآن یاد ہو تو ضرور دہراتے جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے، بیوی، بچے ہوں تو راستے کے آداب بھی ان کو بتاتے رہیں، ان کی دعائیں سنیں، اور اگر وہ صورتیں یاد کیے ہوں تو ان سے صورتیں بھی ضرور سنتے رہیں اور ان کو اسلامی آداب ضرور سکھاتے رہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اسلامی آداب کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔